کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں، زباں سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں، بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا، مثال بن کے رہنا تم، مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا۔ ہر طرح کے موڈ میں، ہر طرح کے حالات میں جو انسان خلوص دل سے آپ کے ساتھ ہو، اصل ساتھی وہی ہوتا ہے۔ دل خوبصورت ہونا چاہیے، چہرے پر رونق خود بخود آ ہی جاتی ہے۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ بس نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ لوگوں کی دی ہوئی تکالیف نہیں، محبت یاد رکھا کرو، ہمیشہ پرسکون رہو گے۔ چند لمحوں کا ہوا کرتا ہے خوابوں کا سفر، آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکن ہوتی ہے۔ وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہو معتبر نہیں ہوتے۔ جذب ہو جائیں گے اس خاک میں ایک دن ہم بھی، پی گئی ہے یہ زمین یوں ہی سمندر کتنے۔ میرا سماج توازن سے روشناس نہیں، کہیں پہ روح ندارت کہیں لباس نہیں۔ امید کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ اندھیرے گہرے کنویں میں پڑتی چاند کی روشنی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے، یا تو سکون بن کر یا درد بن کر۔ لوگوں کی اصلیت برے وقت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ بہت شدید خواہش اور خلوص سے مانگنے کے بعد بھی اگر آپ محروم رہ جائیں تو اپنی محرومی کو اپنی ذات پر بوجھ نہ سمجھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے اور کیا نہیں۔ مسکراہٹیں بکھیرنے کا کام صرف آپ کے دوست احباب کا نہیں ہے، آپ بھی انہیں ہنستے ہوئے دیکھنے کے لیے کچھ اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اپنا رول ادا کیا کریں۔ وہ بھی کسی نہ کسی مشکل میں ہو سکتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ جب دل کو لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کبھی اماں ابا کی یاد آئے تو سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جاؤ، کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی اور کسی کی باتوں میں ابا کا لہجہ سنائی دے گا۔ چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔
بس اتنی مختصر تاریخ دور زندگانی ہے، کسی کی گود میں آنا، کسی کے دوش پڑ جانا۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ جو آشنا تھا مجھ سے بہت دور رہ گیا، جو ساتھ چل رہا تھا میرا آشنا نہ تھا۔ جسے نعمتوں کا شعور حاصل نہ ہو، اس کے لیے وہ دشواریوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چاہت مر جائے تو پرواہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ بڑے اسرار پوشیدہ ہیں اس تنہا پسندی میں، یہ مت سمجھو کہ دیوانے جہاں دیدہ نہیں ہوتے۔ تعجب کیا اگر اقبال، دنیا مجھ سے ناخوش ہے، بہت سے لوگ دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت سے صاحب غم، ماضی کی کتاب ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں۔ بھروسہ کسی بھی رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ زندگی کی خوشیاں تو مل ہی جائیں گی کبھی، لیکن سکون دل مقدر کی بات ہے۔ اس شخص کا افلاس قابل رحم ہے جس کو ہر چیز ملے صرف محبت نہ ملے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، اچھی باتیں برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ایک غیر اخلاقی کام پر خاموش رہے تو ساری زندگی غیر اخلاقی کام برداشت کرنے پڑیں گے۔ ہر ناکامی کے بعد ایک نئی کامیابی کا امکان آدمی کے لیے موجود رہتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نہ جھوٹی اکڑ دکھائے اور نہ بے فائدہ ماتم میں اپنا وقت ضائع کرے، بلکہ حالات کے مطابق نئے سرے سے اپنی جد و جہد شروع کر دے۔ زبان میں بہت کم لفظ فحش ہوتے ہیں، طریقہ استعمال ہی ایک ایسی چیز ہے جو پاکیزہ سے پاکیزہ الفاظ کو بھی فحش بنا دیتا ہے۔ سچے لوگ بد کلام نہیں ہوتے، اور منہ پھٹ اور تلخ کلام لوگ سچے نہیں ہوتے۔ پریشان رہنے سے بہتر ہے کوئی مصروفیت تلاش کر لیں اور کوئی ذمہ داری قبول کر لیں، کیونکہ مصروف انسان کم پریشان ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بولتے تو سمندر کی طرح ہیں، مگر ان کی سوچ گندے جوہڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے، اور پھر جب بھی اسے یاد آئے وہ اپنے نیک عمل کو حقیر جانے۔ عالم علم کے سہارے اور جاہل سازش کے سہارے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے
ضائع کر دیا۔ جب آپ اچانک کسی ایسے انسان بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے گریز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھیں اور آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کریں، تو جان لیں کہ اب آپ پختگی کے ایک اعلیٰ درجے کی طرف جا رہے ہیں۔ گناہ ہماری روح کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیتے ہیں اور اسے کاٹ دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ یہ بے چینی کس چیز کی ہے۔ خواہشات کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہی خواہشات آپ کو مار دیں۔ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے، اسے تصورات کے سہارے نہیں گزارا جا سکتا۔ بکھرتی ہوا میں سہمی خاموشیاں کچھ عجب سما کا حال بتاتی ہیں۔ یہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے، ان سے مت مل کے انہیں روگ ہے خوابوں والے۔ اب تو سب دشنا و خنجر کی زباں بولتے ہیں، اب کہاں لوگ محبت کے نصابوں والے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ سب کہانیاں بدل جائیں گی، وقت ابھی زیر تعمیر ہے۔ جو بھی چاہو نکال لو مطلب، خاموشی گفتگو پر بھاری ہے۔ زندگی مشکل ہی سہی، گزارا کیجیے، گزار دیجیے۔ ادا مطلب، نکاح مطلب، یار مطلب، پیار مطلب، بتا مطلب، کہاں جاؤ، جہاں جاؤ وہاں مطلب۔ وہ دل ہی کیا ہے جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جو حلال نہ ہو، وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، ٹوٹے تو مقدر، پر ملے تو جنت۔ انسان کا وجود اور ارادہ اندر سے مفلوج ہوتے ہیں، باہر کے موسم تو ہمیشہ وہی رہتے ہیں۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، اختیار کی جاتی ہے۔ دنیا والوں کی صحبت درویش کے دل کو پریشان کر دیتی ہے۔ شاہ تمریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ محبت کو باہر تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لوگ، جبکہ رب نے تو آپ کو محبت بن جانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت بادشاہی ہے لیکن اس کا تاج چھپا ہوا ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے لیکن اس کا معجزہ چھپا ہوا ہے۔ عشق نے اپنے تیر سے ہر عاشق کے دل کو چھید لیا ہے۔ خون بہتا ہے لیکن زخم نظر نہیں آتا۔ لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ تمہارے پاس اگر پسند کی چیزیں نہیں تو اپنے پاس موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو، شکر اسی کا نام ہے۔
زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہیں، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ گر جاتی ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ کچھ لوگ بہت خاموش اور بہادر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں، اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں، صداقتیں ہیں اور دھوکے ہیں، میلے ہیں اور تنہائیاں ہیں۔ انسان کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، افواہ، اشتہار اور حسن سے متاثر ہو ہی جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالص محبتیں صرف میت کو میسر ہوتی ہیں۔ عمر بھر لا حاصل کے پیچھے خوار ہونے والے پھر اپنے مقدر کا عذاب سہنے کے لیے سانس لیتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے قریب ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور انسانوں کی محبت سے ہمارا کچھ سروکار نہیں۔ انسان جتنا عمل کرے گا اتنا ہی حاصل کرے گا۔ محنت کرنے والا کامیاب ہوگا، تلاش کرنے والا حاصل کرے گا، مانگنے والے کو دیا جائے گا، کھٹکھٹانے والے کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ بس عمل کرتے جاؤ، نتیجہ حاصل کرتے جاؤ۔ میرے رب نے جس زندگی کو پسند نہیں کیا، وہ زندگی کبھی خوشحالی نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے، اسی سے وہ خوش رہتا ہے، اسی سے وہ پریشان ہوتا ہے، اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسی سے وہ کفر کے اندھیروں میں گرتا ہے، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری طاقتیں ہیں، مگر سب سے مضبوط طاقت ایمان کی ہے۔ لوگوں کی نفرتوں کو اتنا نظر انداز کریں کہ انہیں اپنے وجود پر شک ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو خود ترسی کا شکار مت کریں، اپنے خول سے نکل کر آسمان کی وسعتوں کو دیکھا کریں، کبھی سمندر بن کر وسیع سوچوں کو اپنے اندر اتار لیا کریں۔ جب اچھی اچھی سوچوں کو اپنے اندر اتاریں گے تو اپنے خول سے نکل آئیں گے۔ اپنے اس خود ترسی کے خول کو توڑ دیں، اپنی نعمتوں کی گنتی کریں۔ اگر کوئی کمی آ گئی ہے آپ کی زندگی میں تو اسے سینے سے لگا کر بیٹھ نہ جائیں۔ زندگی بہت حسین ہے، اس کے حسن کو محسوس کریں۔ عزت وہ راز ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جس کے ذریعے دنیا کی طرف سے آپ کو شاباشی ملتی ہے، یا عزت وہ نہیں جو دنیا دیکھتی ہے، بلکہ عزت وہ ہے جس میں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر دن میں کوئی روشنی اچھائی کی، کوئی روشنی نیکی کی ضرور چھوڑنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دن ختم ہو جائے گا مگر وہ نیکی کی روشنی آپ کے اعمال نامے میں اور کسی کی زندگی میں ہمیشہ روشنی کا سبب رہے گی۔ اور اگر اللہ نے چاہا تو روز محشر صراط پر نور بن کر رب کی رحمت سے جنت تک پہنچائے گی۔ قربانی اپنی محبوب چیز کو کھو دینا نہیں،
بلکہ اپنے رحمان کی رضا میں راضی ہو جانے کا نام ہے۔ چھین لینا ہی مقصد ہوتا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دمبا نہ ذبح ہوتا۔ محبوب چاہتا ہی کب ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی اور کی طلب ہو۔ اصل مقصد تو اس شدت کو کم کرنا ہے، چاہے وہ اولاد کی محبت ہو یا مال اور دولت کی یا کسی بھی رشتے یا چیز کی۔ قرآن وہ آئینہ ہے جو انسان کو اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے۔ آج اپنے رب سے مانگو، ایسا طبیب جو تمہارے دلوں کی بیماریاں دور کرے، ایک شافی جو تمہارے زخم بھرے، ایک راہبر جو تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے ہاتھ تھام لے، یعنی قرآن کا علم مانگ لو۔ زندگی آسان نہیں ہے، اسے آسان بنایا جاتا ہے اور یہ آسان بن جاتی ہے۔ یقین کریں، مشکلات مشکلات نہیں رہتی، غم غم نہیں رہتے، اذیت اذیت نہیں رہتی، سب گزر جاتا ہے۔ محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، مگر محبت سب گزار دیتی ہے، اور وہ اللہ کی محبت ہے۔ سوال کیا، اے اللہ، میں تنہا ہو گیا ہوں، کوئی نہیں جو مجھے سمجھ سکے، کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے۔ جواب آیا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ رشتوں کی قدر کریں، خاص کر ان رشتوں کی جنہیں آپ خود بناتے ہیں۔ اگر رشتے نبھانے کا ظرف نہیں تو رشتے بنانے سے گریز کیجیے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، ان کو دیکھنے والی نگاہ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ زندگی صرف آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے، کس سے کرنی ہے یہ تجربات سکھاتے ہیں، اور آپ سے کون محبت کرتا ہے یہ حالات سکھاتے ہیں۔ خواب ہمیشہ اپنی سادگی کی زیادتی یعنی بلندی کی وجہ سے گرتے اور دم توڑتے ہیں۔ تنہائی ہمارے ارد گرد لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس لوگوں میں ہماری غیر دلچسپی کا نام ہے۔ جس کی جیسی نیت ہو وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ سال ہو یا صدیاں آخر گزر جاتی ہیں، جو نہیں گزرتا وہ ایک لمحہ ہے جس میں انسان ٹھہر جاتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ انسان خاتمہ برداشت کر لیتا ہے، کمی نہیں۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی اتنی قدر کریں جتنی منعم کی۔ حاصل دعا کی عزت کریں، دعا منظور کرنے والا خوش ہوگا۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ بعد میں پختہ مکانوں کی روایت پڑی، پہلے دیواروں سے مٹی کی مہک آتی تھی۔ یہ دنیا آپ کی خاموشی قبول نہیں کرتی، یہ دنیا آپ کے آنسو، آپ کا درد نہیں سمجھتی، یہ دنیا آپ کے اندر کی کڑن نہیں جان سکتی۔ بس وہ رب العزت ہی ہے جو ہر اس نمی کو جان جاتا ہے جو بہت خاموشی سے آپ کی پلکیں بھگو جاتی ہیں۔
ان بھیگی پلکوں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا سوائے اس رب کریم کے۔ زندگی اندازوں اور وہموں پر نہیں بلکہ رب العالمین پر یقین کرتے ہوئے گزاریں۔ یقیناً آپ کو زندگی آسان، خوشگوار اور مطمئن لگنے لگے گی۔ لوگ آپ کی تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ آپ پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو آپ کی بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ آپ کو بنانے والا آپ کی بہت حفاظت کرتا ہے، اس سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ ہم کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں، دن کے آخر میں ملاقات اپنے آپ سے ہی ہوتی ہے، اس لیے خود سے اچھے تعلقات رکھا کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جب وہ یعنی والدین کمزور ہو جائیں تو انہیں تنہا مت چھوڑیں، انہوں نے آپ کے لیے اپنی توانائی کھو دی۔ کب اڑ جائیں معلوم ہی نہیں، خواب، خوشبو اور تتلیاں۔ اللہ نے وقت کی یہ خوبی رکھی ہے کہ رکتا نہیں۔ اگر وقت رک جائے تو بہت سی تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو ہم برداشت ہی نہیں کر سکے، اور بہت سی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو مزید مہربانیوں کو روک لیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا انسان کے لیے اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ خدا نے وقت کو ساکن نہیں کیا۔ یاد رکھو یہ دنیاوی رتبے، عہدے اور اعزاز بس اسی دنیا تک محدود ہیں۔ اللہ کا ترازو تو صرف اس پلڑے کی طرف جھکتا ہے جہاں تقوی زیادہ ہو، اور کون جانے اس کے نزدیک باہر دروازے پر بیٹھا وہ فقیر یا تپتی دوپہر میں سڑک کے پتھر کوٹتا کوئی مزدور زیادہ متقی ہو۔ دعا کیا کرو اللہ ہم سب کے پردے رکھے۔ رات کو برسنے والی بارش سے ہمیشہ خوف آتا ہے، ہمارے سوئے ہوئے میں جانے کتنی تیز ہو جائے، کیا صورت اختیار کر لے، کیا کچھ بہا لے جائے، کتنا نقصان کر جائے۔ لیکن وہ بارش ہمیشہ اچھی ہوتی ہے جو کسی گناہگار کی آنکھ سے رات اکیلے میں رب کے آگے ندامت کے آنسوؤں کی صورت میں برستی ہے۔ نہ جانے کتنے گناہ، صدیوں کے گلے شکوے اور بے چینیاں ساتھ بہا لے جاتی ہیں، تکلیفیں لے کر راحتیں دے جاتی ہیں۔ ہر انسان کا اپنا ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں، چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ خستہ دیواروں کو رنگ کر دینے سے وہ مضبوط نہیں ہو جاتی۔ باطن کی تبدیلی کے بغیر ظاہر کی تبدیلی ایک خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خوابوں کی دنیا نہیں سجائی جاتی، حقیقت کا آئینہ کچھ اور تصویریں دکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے محنت کس کی، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو۔ صرف 3 راز ہیں، زندگی، موت، محبت، اور تینوں انسانی ذہن سے بالاتر ہیں۔ انسان کو ٹوٹنے کے لیے بھی بڑے حوصلے اور ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ سکون اور عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 لوگوں سے کنارہ کش رہنا ہے۔ اچھی سوچ، اچھے خیالات اور اچھی نیت انسان کے چہرے پر صبح کی خوبصورت تازہ دھوپ کی طرح روشنی لانے کا باعث ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو دھوکہ دے کر کیا پالے گا، کیونکہ ہر دھوکہ پلٹ کر آتا ہے، اور جو چیز پلٹ کر آتی ہے وہ دوہری ہو کر آتی ہے، دوہرا اخراج لے کر جاتی ہے۔ اگر کبھی کوئی تمہیں دھوکہ دے تو سمجھ لینا تمہارا فائدہ مقصود تھا۔ قرآن نے سورج کو سراج
اور چاند کو منیر کہا، لیکن اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج و منیر کہا، تاکہ کائنات کو معلوم ہو جائے کہ شمس و قمر مل کر بھی آپ کے انوار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل ہے کڑوا گھونٹ بھی یوں خاموشی سے پی جانا کہ تیور بھی نہ چڑھے، ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی واویلا نہ ہو، یوں رک جانا، سہ جانا، ٹھہر جانا کہ نہ چہرے سے کچھ آیا ہو، نہ رویے سے، نہ ماتھے کے بل سے، نہ ہی کسی بات سے، نہ عمل سے، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکوے والا انداز، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ چیزوں پر آپ کے صبر کا کوئی اثر ہو، نہ انسانوں پر۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، مگر جاتا چیوٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے ہوئے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگ بیٹھا کر لے جاتا ہے۔ ایک انتخاب کا نتیجہ آپ کو یا تو کہکہوں سے گونجتی زندگی یا پھر عمر بھر کے سناٹے سے ملا دیتا ہے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں، آپ بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ قیامت کے دن ہر شخص حسرت کرے گا، برا شخص اپنی برائیوں پر اور نیک شخص اس پر کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی۔ اس لیے قیامت کے دن کو حسرت کا دن بھی کہتے ہیں۔ زندگی ایک دیے کی مانند ہے، نہ جانے کب ہوا کا جھونکا آئے اور بجھ جائے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کہ کس وقت اور کب سب کچھ فنا ہو جائے، اور جو وقت اور مہلت مل رہی ہے اسے غنیمت جانے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی اور خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی آپ کے سامنے سرنگوں کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی امیدوں اور اپنی محبتوں کا مرکز اس کو بناؤ جو سب کو دیتا ہے، جس کے در کے سب سوالی ہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس سے بڑا قدردان کوئی دوسرا آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک خوبصورت اور باوقار گفتگو ایک خوبصورت زبان سے نکلتی ہے، اور ایک خوبصورت زبان خوبصورت دل کی عکاسی کرتی ہے، اور ایک خوبصورت دل ایک خوبصورت انسان کی عکاسی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر گفتگو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو خوبصورت دل کے مالک بنیے، ایسا دل جو حسد، تجسس، بدگمانی اور منفی خیالات سے پاک ہو۔ لوگ سچے جذبوں کی قدر نہیں کرتے جب تک یہ جذبے ان سے چھن نہ جائیں۔ انسان ہمیشہ چمکتی ہوئی چیز کی طرف بھاگتا ہے۔ آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ کس وقت آتا ہے۔ انسان بہتر سے بہترین کی طرف کیوں بھاگتا رہتا ہے؟ جو انسان کے پاس موجود ہے اسی پر قناعت کیوں نہیں کرتا؟ مرنے والے کے پیچھے کوئی نہیں مرتا، ہاں مگر جیتے جاگتے انسان کے پیچھے کئی مر جایا کرتے ہیں، اس کی بے قدری اور تلخی کی وجہ سے۔ جس زندگی میں ہم اپنے باقی رہنے کی ضمانت نہیں دے سکتے، اس زندگی میں ہم کسی اور کے رہنے کی کیسے یقین دہانی کر سکتے ہیں؟ آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کر رہ گیا۔ انسانی تعلقات نعمت اور رحمت ہوتے ہیں، وہ خونی تعلقات ہوں یا دل کے تعلق۔ کوئی انسان کتنا ہی اکیلا کیوں نہ ہو، اس کے پاس کوئی ایک قریبی رشتہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ والدین، بہن بھائی، دوست، استاد، رہنما وغیرہ۔ ضروری نہیں کہ ہر محبت میں تاج محل ہی تعمیر کیا جائے،
ایک دوسرے کا احساس کر لینا تاج محل بنا لینے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہوگا، لیکن دل صرف محبت سے خریدے جاتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہروں سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ مدت سے آدمی کا یہی مسئلہ رہا، پتھر درخت آدمی اس کا خدا رہا۔ پیوند کو زمیں کی ردا سے لگا دیا، میں حصہ فنا تھا فنا سے ملا دیا۔ کوئی باقی نہ رہا ہے نہ رہے گا کوئی، بے نشا ہو گئے سب شان دکھانے والے۔ جن کی گویائی کی تھی دھوم وہی اہل سخن، کیسے تربت میں پڑے سوتے ہیں غافل خاموش۔ اعمال کی پرستش نہ کر اے داور محشر، مجبور تو مختار کبھی ہو نہیں سکتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ لوگ اگر اپنی ترجیح اللہ کر دیں، پھر اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ جلوے کے سامنے عقل کا مقام بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ مالک ہے اور سچ پوچھو تو وہ مکمل مالک ہے، انسان اسی کے سہارے چل رہا ہے۔ انسان کی سوچ عاجز ہے، اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔ جہاں آپ کا دل اپنے مالک کی طرف رجوع کر جائے، اس مقام کو ولی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یا رب العالمین، ہمیں ہمارے نصیب سے آشنا فرما دے، ہمیں اس سے آگاہ فرما کہ ہمارا نصیب کیا ہے۔ تو جانے، تیری کائنات جانے، ہم اس پر راضی ہیں۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی ہی بار دیکھنے سے دل یہ کہے کہ میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ کہا، میں زندگی سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ یہ خوبصورت نہیں ہے۔ جواب آیا کہ تمہیں کس نے کہا کہ زندگی سے محبت کرو؟ تم صرف اللہ سے محبت کرو، زندگی خود ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالی فرماتا ہے ربکم، یعنی تمہارا رب، اس لفظ میں ہمارے لیے اتنی محبت، خیال، اپنائیت ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالی فرما رہا ہے، میں تو ہمیشہ سے تمہارا ہوں اور تمہاری پکار کا منتظر ہوں، تم میری طرف متوجہ ہو کر تو دیکھو۔ باتیں صرف تب کرو جب سماعتیں واقعی منتظر ہوں، ورنہ ساون کی بارشوں میں تیرتی کشتیوں پر مسافر نہیں بیٹھا کرتے۔ کبھی بھی اس تکلیف دہ واقعے کو اپنی زندگی کا وہ کنواں نہ بننے دینا جس کی گہرائی اور تاریکی تمہاری ذات، تمہاری مثبت سوچ اور تمہاری ساری صلاحیت کو کھا جائے۔ کتنے چہرے دن بھر دھوکہ دیتے ہیں، کتنی آنکھیں دن بھر دھوکہ کھاتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کم ظرفی نہ ایثار، نہ بے مہری نہ احسان، نہ عزت اور نہ ذلت۔ انسان نے چوٹ کھا کر گرنا ہے یا تکلیف سہتے ہوئے بھی کھڑے رہنا ہے، یہ فیصلہ اس کی ہمت کرتی ہے۔ آپ اپنے آسمان کا ستارہ ہیں،
اپنی روشنی مدھم نہ پڑنے دیں۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے، ہارنا جیتنا زندگی کا حصہ ہے، زندگی نہیں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ بہت سی نعمتیں پتہ نہیں اللہ کس نیکی کے عوض عطا کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے، دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے۔ بس سب کچھ کن تھا اللہ کے لیے، بس ایسے اتنا ہی آسان، سہل، پلک جھپکنے سے پہلے، سانس آنے سے پہلے۔ جو شاگرد استاد نہیں بنتا اس سے شاگردی بھی چھین لی جاتی ہے، اور علم تو بس ظاہر کرنے کا عمل در عمل ہے۔ جو سیکھا ہے وہ سکھانا ہی ہوگا، جو پایا ہے وہ واپس لوٹانا ہی ہوگا۔ اصل طاقت تو ٹھنڈا رہنے میں ہے، اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پر یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں، ان کو بیجا نہیں سوچتے۔